بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جو نواز شریف نے کل جلسے میں گجرانوالے کے جلسے میں تقریر کی اور جس میں نواز شریف نے جو ریڈ لائن ہے وہ کراس کر دی، ساری لیمٹس اس نے کراس کر دی۔ اب اس کے بارے میں جو نون لیگ کے اندرونی حلقے ہیں ان میں بھی یہ بحث شروع ہوگی اور بہت سارے ایم پی اور ایم این اے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نواز شریف کا یہی بیانیہ جاری رہا تو ان کے لیے پاکستان میں سیاست کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ نواز شریف نے کل جس طرح کی سپیچ کی ہے جلسے میں اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے پاک فوج کے لیے، آئی ایس آئی کے لیے، اور ان حالات میں اس نے جب کی ہے، جب کہ آپ دیکھ رہے ہو ابھی 5 دن کے اندر تقریباً 20 سے 22 پاکستانی آرمی کے جوانوں اور افسروں نے اپنی جان اس وطن پہ اور اس ملک کی آبرو اور حرمت پہ قربان کر دی ہے۔ یہ آرمی ہی ہے جس کی بدولت پاکستان نے، ظاہر سویلین نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن آرمی ہی مین ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے۔ اور جس طرح کی صورتحال ہے اس بارے میں انویسٹیگیشن شروع ہو گیا ہے کہ کن کن ان کے فونز کال کی بھی چیک ہو رہے ہیں، اور یہ بھی لندن ہائی کمیشن کو کہا گیا کہ آپ چیک کریں۔ اور یہ آرمی کے پاس، انٹیلیجنس کے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ کس کس ہائی کمیشن کے لوگوں نے لندن میں نواز شریف سے ملاقاتیں کی اور نواز شریف نے کن سے ملاقاتیں کی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریر میں، جس ہال میں وہ تقریر کر رہا تھا اس پہ بھی انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ اس ہال میں اس وقت کون تھا جو نواز شریف کو پرچیاں تھما رہا تھا۔ اور اگر آپ نے انڈین میڈیا واچ کیا ہو تو نواز شریف کی تقریر سے پہلے ہی انڈین میڈیا پہ یہ تبصرے شروع ہو گئے تھے، یہ پروگرام شروع ہو گئے تھے کہ نواز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کو ملا کے پاکستانی فوج کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا ہے اور یہ پاکستانی فوج کو اب ٹف ٹائم دیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو ان کے ایکس آرمی چیف ہیں، جو جنرلز ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر الجھا دیا جائے، وہاں عدم استحکام پیدا کر دیا جائے تاکہ پاکستانی فوج کی توجہ اندرونی حالات کی طرف سے ہو جائے، نہ جا کے کہ وہ بھارت کو تنگ کرے یا کسی اور طرف اس کی ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جس طرح نواز شریف نے ایک بار میں تو سمجھتا خودکش حملہ ہی کر دیا جو ڈیموکریٹک الائنس ہے اس پہ۔ آپ جو پیپل پارٹی کے حلقے ہیں، جو ان کے بھی سیزن پولیٹیشین ہے، جو محب وطن ہے، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا، یہ نواز شریف کا بیانیہ ہے، یہ ان کی سیاست کے لیے بھی تباہ کن ہوگا۔ اور جس طرح آپ دیکھیں اس دن تقریر میں کوئی عوامی مسائل پہ تو بات نہیں، اپنے دکھ تکلیفیں لے کے بیٹھ گئے۔ آج فوج بھی بری لگتی ہے، اگر جس وقت فوج نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد سے یہ باہر چلے گئے تو اس وقت تو آرمی بھی اچھی ہو جاتی ہے، جوڈیشری بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جب ہدوبیہ پیپر مل کا کیس بند کیا تو جوڈیشری اچھی، جب ان کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہ دے سکے اس پہ سزا ہوئی تو عدالتیں بھی بری، اور آرمی جب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم قانونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ عدالتوں میں اپنے کیسز فیس کریں، جو آپ کے پاس پروف ہے پروف دیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ بری ہو جائیں گے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس کی سزا ہوگی۔ تو اب یہ آرمی کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے وہی بیانیہ اس دن دیا جو کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستان کا 3 بار کا ایکس پرائم منسٹر نہیں بول رہا، جیسے کوئی بھارت کا کوئی جرنل، کوئی پولیٹیشین بول رہا ہے پاک آرمی اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے خلاف۔ تو سن کے بہت افسوس ہوا۔ آپ اپنی اگر ساری لڑائی کیا ہے 1 سال 6 ماہ تو آپ خاموش رہیں، چونکہ اس وقت آپ کی بات چل رہی تھی اور اسی ڈیل کے تحت آپ باہر گئے، اور جب دیکھا کہ بیٹی میری باہر نہیں جا رہی اور کوئی سپیس نہیں بان رہی اور بھائی کے خلاف 25 ارب کے شہباز شریف کے خلاف نئے جو ٹی ٹی کے سکینڈلز آ گئے ہیں، جو ان کے ملازموں اور جو ان کے پی ایمز کے نام، ڈرائیوروں کے نام، اکاؤنٹنٹ کے کلرکوں کے نام پہ تھے، تو اب ان سب سے بچنے کے لیے اور دوسرا اور اس طرح کی تقریریں اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی اسرائیل اور انڈین لابی جو امریکہ میں ہے
تاکہ ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے اور ان کی نظروں میں ہیرو بن. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس انڈین میڈیا بہت زیادہ پروموٹ کر رہا تھا، اور انڈیا کے سارے چینلوں نے اور ان کے جتنے بھی لیڈنگ نیوز پیپر تھے انہوں نے ساروں نے ایک ہی طرح کی ہیڈ لائن لگائی کہ نواز شریف نے فوج کے خلاف سیاسی محاذ قائم کر دیا ہے، اور فوج کو کہا کہ وہ مداخلت نہ کرے، اور فوج کے خلاف کھل کے آ گئے. سب نے ایک ہی جیسی ہیڈ لائن لگائی اور ایک ہی جیسی ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو ایک ہی لائن دی گئی ہے. اور یہ جو لائن دی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح یہ رو کی طرف سے دی جاتی ہے، اور رو پوری طرح جیسے الطاف حسین کو سپورٹ کر رہی تھی اب پوری طرح نواز شریف کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. اور نواز شریف نے وہی کیا جس سے میں بھارت کا فائدہ ہے. یہ پاکستان میں دیکھو جو ہمارا لا ہے اس کے مطابق آپ اپنی آرمی کو ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے جن سے آرمی میں بغاوت ہو جائے یا ان میں پرابلم ہو. اسی طرح جوڈیشری کے خلاف بھی بات، یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور جس طرح کی تقریر ہے یہ آئین کی خلاف ورزی کے زمرے میں بھی آتی ہے. آپ جس طرح کی آپ نے باتیں کی، آپ نے یہ چاہا کہ آرمی میں بغاوت ہو جائے اور کچھ آرمی میں بغاوت لوگ کر دیں اور لوگوں میں بھی آرمی کے خلاف بغاوت پیدا ہو. لیکن یعنی پاکستانی قوم پاکستانی آرمی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور اگر آرمی نہ ہو تو یہ جس طرح کی سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں تو پاکستان چل نہ سکے. آپ دیکھ لو 5-6 دن میں 22 افسران جوانوں نے اپنی شہادت جانوں کا نذرانہ قبول کیا. ایک اکیلی ISI ہے. کتنے ملکوں کی ایجنسی دشمن ملکوں کی ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ میں مقابلہ کرتے، نہ تو ISI کے اتنے وسائل ہیں، نہ ہماری ملک کی اکانومی اس طرح طاقتور ہے یا قابل. اس کے باوجود اکیلی ISI ہی ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. تو یہ تھا صورتحال. آپ دیکھتے ہیں کراچی میں جو جلسہ ہے اب ہونا ہے جس میں PPP نے ایز اے ہوسٹ ہونا ہے. کیا PPP اس بات کو برداشت کر سکتی ہے؟ کیا یہ جس طرح کا نواز شریف کا بیانیہ اسے لے کے آگے چل سکتی ہے؟ کیا اپنی میزبانی میں وہ اس بات کی اجازت دے گی نواز شریف کو کہ وہ اس طرح اداروں پہ تنقید کریں اور اس طرح اداروں کو بدنام کریں؟ تو دوسری صورتحال یہ ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے جو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ بھی تھوڑ چارہ ہو سکتا ہے اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو گورنمنٹ ایک سوچ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ نون لیگ پر ہی پابندی لگا دی جائے. اب مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے جلسے میں اس چیز کی اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ اپنے ملک کی افواج اور اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور عدالتوں پہ اس طرح کے حملے کریں. اور اس دن آپ اگر برطانیہ کا میڈیا دیکھ لیں، اسرائیل کا میڈیا دیکھ لیں، سب میں نواز شریف کی تقریر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور سب ہی خوش تھے کہ نواز شریف نے پاکستان آرمی کو پہ تنقید کی، انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ تنقید کی. یہ ساری لائن تو باہر کی ایجنسیاں اور باہر کے ممالک وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان سے خوش نہیں ہیں. اور اس میں کچھ ہمارے صرف انڈیا اور اسرائیل یا کچھ اور ممالک نہیں، اس میں ہمارے کچھ عرب دوست بھی انوالو ہیں جو نواز شریف کے اس بیانیے کے پیچھے ہیں، جو نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے عربوں کی بلیک میلنگ سے وہ پاکستان کی بجائے انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں. جب پاکستان کہہ رہا تھا کشمیر کے معاملے میں آپ اسلامی ممالک کا اجلاس بلائیں تو سعودی عرب UAE اس کے آڑے انہوں نے اس کا اجلاس نہیں بلوایا. اور جب پاکستان نے کہا کہ ہم اپنے جو ہم خیال ممالک ان کا لے کر علیحدہ بلاک بنائیں گے، تو جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کو تھریٹ کیا تھا اور اسی طرح کی باتیں یہ جو کر رہے ہیں. اب دوسری بات جو کی تھی جو اس دن شیخ رشید نے بھی کی تھی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اپنے ملک حصہ بنایا جائے، وہاں کے عوام کا یہ مطالبہ ہے. لیکن آپ نے فضل الرحمان کا بھی گزشتہ دن اجلاس میں بیان سنا ہوگا، تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا یہ تو بھارت کی مدد کرنے والی ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو اسی وقت شروع ہو گیا تھا انڈین نیوز پیپر اور ان کے TV چینلوں پہ تھا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے
اور جو اہم خیال سیاستدان ہیں انہیں اور میڈیا میں بھی جو پرسنالٹی انہیں یوز کریں گے تاکہ اس کے خلاف محاذ بنایا جائے، اور وہی شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ اگر آپ جرنلسٹ دیکھو تو وہ جرنلسٹ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو امریکہ اور بھارت نواز ہیں، وہی نواز شریف کے ساتھ اب کھڑے ہیں اور نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس لیے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ کون کہاں سے بول رہا ہے اور کون محب وطن ہے اور کون دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو دوستو آپ سمجھے، اگر آپ کی افواج نہیں ہے، جن ملکوں کی مضبوط افواج نہیں ہے تو ان کا حال آپ دیکھ لیں، عراق کا حال دیکھ لیں، آپ سیریا کا حال دیکھ لیں، تو اس لیے لیبیا کا حال دیکھ لیں۔ اگر پاکستان کی افواج ہے تو اللہ کی دعاؤں سے پاکستان محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ایسے بیانیے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو اپنی افواج اور اپنے ملک کے خلاف ہو، اور یہ پھر ویسے بھی ان کا یہ بیانیہ وہ عوام کے لیے یا کسی عوامی مسائل کے لیے نہیں، اپنی کرپشن کے لیے، اپنی کرپشن کو بتانے کے لیے ساری چیزوں کے جواب ہیں نواز شریف کے پاس، سوائے اس کے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ فلیٹس کہاں سے لیے، اس کا سورس تھا، یہ نہیں بتاتے، باقی سب کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو دوستو اگر آپ کی ویڈیو آج کو پسند آئے تو اسے شیئر